میں نے وعدہ دیا تھا کہ شکیل بھائی کو پہلے لوں گا نا, شکیل بھائی کو لیتا ہوں پھر آتا ہوں آپ کے پاس. جی جناب شکیل بھائی تشریف لائے آپ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ جی صاحب ٹھیک ہیں جی. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, اللہ آپ کو عزت دے. حکم کریں. ماشاء اللہ. وہ میں کافی دیر کا انتظار کر رہا تھا, یہ گفتگو شروع کر لیتے ہیں, تھوڑی سی ہے میری بس بات. یہ اللہ جی صاحب یہ جو موجودہ جو ہمارے پاس قرآن ہے, قرآن مقدس, اس پہ ہمارا ایمان ہے نا جی, تو جب ہم کو پڑھتے ہیں نا جی اللہ جی صاحب, وہاں لکھا ہوتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اللہ تو میرا یہ کوشچن ہے, تو یعنی کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو, نماز کو قائم کرو. میں یہ آپ سے اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس نماز کا طریقہ نہیں لکھا ہوا نا, وہ طریقہ ہم کہاں سے لیں گے؟ دوسری ہے, ایک دفعہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اور یہ اطاعت کیسے کریں ہم, یہ میں نے آپ. نمبر 3 کہ یہ جو قرآن پاک ہے اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اس سپاروں میں, اس میں اور احادیث میں آپ کی وہ بات مجھے یاد ہے, بلکہ میرے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ یہاں ہمارے پاکستان میں بھی ہے نا, جو ہم کسی حدیث میں کہتے ہیں کہ یار بخاری کی حدیث فلاں حدیث ہے, یار یہ قرآن کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. آپ بہتر جانتے ہیں, میں تو طالب علم ہوں نا, تو وہ یہاں تک کہ لڑنے کو کرتے ہیں ہمارے ساتھ نا. بلکہ میں جن سے پڑھا ہوں کبیر والا سے, احمد سعید ملتانی صاحب ان کا نام تھا, وہ فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی تھی کتاب مقدس بخاری محدث, تو انہوں نے ان پہ کیس کر دیا. تقریباً وہ 9 ماہ جیل میں رہے ہیں, اللہ کے فضل سے بری ہو کر پھر آ گئے تھے, اب ان کی وفات ہو چکی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو قرآن ہے ہمارے تک پہنچا ہے نا, صحیح پہنچا ہے, یہ کس طریقے سے پہنچا ہے؟ اور جو اس میں مثال کے طور ایھا الناس اللہ پاک نے کس کو بولا ہے, یا ایھا الذین آمنوا یہ کس کو بولا ہے؟ 2 الفاظ ہیں نا, یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے علم میں آپ کے ذریعے مجھے مل جائے کوئی, تو میں یہ سیٹسفائیڈ ہونا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیں میرے عزیز میرے بھائی, یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کیسے کریں گے, ہر شخص کی اطاعت یہی ہوتی ہے کہ وہ جو حکم دے اس کی بات مان لے. ان کا کوئی حکم ہے یہ مان قبول کرنا, اس پہ عمل کرنا, یہ اطاعت ہوتی ہے. اطاعت اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. اگر انہوں نے کسی چیز سے منع کیا تو اس سے دور رہنا, اسی کو اطاعت کرنا. اچھا آپ نے پوچھا کہ قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں یا ناس الذین آمنوا, دیکھیں یہ قرآن ایک ایسا کتاب ہے کہ انسان کے عقول سے بہت دور ہے, اور قرآن مجید سب اس کے خطاب ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہے, اور اس طرح نہیں کہ الناس کا مطلب قرآن میں ہر جگہ ایک ہی چیز ہے. یا الذین آمنوا کا مطلب قرآن مجید میں ہر جگہ ایک ہی ہے. یا الذین ان الذین کفروا کا مطلب ایک ہے قرآن میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہاں پر ہے اور کس جگہ پر ہے. قرآن مجید اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام قرآن کے وارث ہیں, اور وہ قرآن کے ناطق ہیں, اور قرآن کے وہ خازن ہیں, قرآن کے علوم اور اسرار کے وہ خازن ہیں. ان کے روایات میں یہ باتیں بکثرت ملتی ہیں کہ مثلا ایک جگہ پہ یا ایھا الناس آئے, مراد لوگ ہیں, ایک جگہ ناس سے مراد کفار ہیں, ایک جگہ ناس سے مراد منافقین ہیں, ایک جگہ ناس سے مراد خود اہل بیت علیہم السلام. یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہر جگہ میں ان کے ایک ہی معنی ہو. یہ مختلف مقامات پر اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ قرائن سے پتہ چل جاتا ہے, بعض دفعہ قرائن سے نہیں پتہ چل جاتا, وہ اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کا ظاہر کچھ اور ہے, یعنی کسی مطلب پہ پڑھیں تو اس کس مطلب پہ ذرا دلالت کرنا. اہل بیت علیہ السلام کی حدیث یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس طرف نہ جانا, اس کا مطلب بہت ہی ایک اور چیز ہے, ٹھیک ہے نا. جو وہ مطلب صحیح ہے, مطلب کچھ اور چیز ہے, لیکن انسان کے عقل سے وہ دور ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت علیہ السلام کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے, اور قرآن کو ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے لینا ہے. تو یہ عرض یہ ہے کہ اس کے ایسے خطاب جو ہے نا قرآن, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین, یا ایھا الذین, یا ایھا الناس, ان کے سب معنی ہر جگہ ایک ہی چیز نہیں ہوتے. جی ہاں, ایک جیسے نہیں ہوتے سب, وہ ہر جگہ دیکھنا ہوتا ہے اس کے ذیل میں حدیث کیا ہے. تو دوسری بات یہ اللہ جی صاحب, یہ دیکھیں آپ کہ قرآن کے جو یہ نماز کا طریقہ ہی دیکھ لو آپ, ہر مطلب مختلف ہے, وضو مختلف ہے, نماز کا طریقہ مختلف, کوئی ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہا ہے, کوئی ہاتھ باندھ کر پڑھ رہا ہے, روایتیں ساری مل رہی ہیں, کانوں تک ہاتھ بھی ہیں, سینے پہ ہاتھ بھی ہیں, ہاتھ چھوڑ کر بھی ہے. تو ہم کس کو فالو کریں؟ دیکھو نا, یعنی کہ مختلف روایات ہیں, بخاری دیکھ لو, مسلم دیکھ لو, ظاہر الفقی دیکھ لو, شیعہ کتب دیکھ لو, سنی کتب دیکھ لو, یعنی کہ ہر چیز کا جو ہے وہ مختلف ہے. ہم بھی کس کو فالو کریں گے؟ ہمارے پاس یہ کیا کسوٹی ہے کہ کس کے ساتھ ہم اس کو پرکھیں؟ قرآن میں طریقہ نہیں ہے, زکوٰۃ کا طریقہ نہیں ہے کیسے دینی ہے, اور نماز کا طریقہ نہیں ہے, رکوع اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کہا ہے, پھر اطاعت کا کہا ہے, ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. یعنی کہ ہم یہ قرآن ہم انسانوں کے ذریعے تک پہنچا نا ہم تک, تو کنفیوز انسان ہو جاتا ہے. میں دیکھیں قرآن میں اکثر جو احکام ہیں ان کا ڈیٹیل قرآن میں تو نہیں ہے نا,
اکثر جو احکام ہے کچھ کا ڈیٹیلز کچھ ہے، مثلا وضو ہے، طلاق ہے، اس کچھ آیات ہیں اس میں کچھ ڈیٹیل ہے، لیکن اکثر میں اس طرح ڈیٹیل تو نہیں ہے وہ، یا وراثت کے مسائل قرآن میں ہے، لیکن اس میں بھی بہت سارے ڈیٹیل آپ کو حدیث سے ملے گا۔ اس میں جو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تھے، ان کی صحابہ کی ٹیم پوری کی پوری ان پڑھ لوگ تھے نا، یہ تو پڑھے لکھے لوگ تو نہیں تھے عرب میں، یہ سب لوگ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے میں بہت کم تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ صحیح بھی لکھے گا بھی، وہ خیانت نہیں کرے گا، غداری نہیں کرے گا، یا وہ اگر لکھے گا وہ دوسروں تک پہنچ بھی جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور صحابہ نے کچھ لکھا بھی نہیں ہے، صحابہ سے کوئی کتاب بچا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صحابہ سے کوئی صحیفہ کوئی چیز روایات میں بھی نہیں ملتا کہ کسی تابعی نے صحابہ کے کتاب سے کوئی حدیث نقل کی ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یار جیسا کیوں نہیں لکھا، پھر انہوں نے کیوں نہیں لکھا؟ نہیں آتا تھا نا، 256 میں ہاں ان کو نہیں آتا تھا بھائی، ان پڑھ لوگ تھے۔ عرب میں کوئی کتاب نہیں تھا، یعنی پورے عرب قوم میں کوئی کتاب تھی، یہ اسی لیے یہود کو اہل کتاب کہتے تھے، کیونکہ یہودیوں کے پاس تورات ہے نا، ایک کتاب ان کے پاس بھی، ان کے پاس جو کتاب ہے وہ پڑھے لکھے تھے، ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، یہ ان کو اہل کتاب، یہ کتاب والے لوگ ہیں، کتابی لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب ہے۔ ہاں یہ عرب جو تھے یہ جاہل قوم تھے، یہ وحشی قوم تھی، یہ کچھ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، دیکھو میرے بھائی کہ میرے بعد میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب فرقے جہنمی ہو جائیں گے، میرے دین میں بدعات داخل ہوں گے، اور فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا میرے عزیزوں؟ انہوں نے اپنی شریعت کی تحریف کی، شریعت چینج کیا انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی خبر دی۔ اس میں ہم کیا کریں؟ کیونکہ وہ خود تو قیامت تک تو نہیں زندہ رہیں گے نا پیغمبر، کہ وہ اگر کوئی نیا فرقہ بنا دے تو پیغمبر کہہ دیں گے کہ بھئی یہ فرقہ باطل ہے، وہ تو دنیا میں نہیں رہیں گے، انہوں نے تو دنیا سے جانا، انہوں نے خود خبر دی کہ میں دنیا سے جاؤں گا، تو وہ جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ تو ایک گارنٹی ہے نا، ہدایت کی گارنٹی ہے، وہ بھئی وہ جو وہ کہیں گے وہ حرف آخر ہے، جو وہ کہیں گے حرف آخر ہے نا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فرقے بنیں گے، جو اختلافات آئیں گے نماز وغیرہ میں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز ہم کیسے پڑھیں، حدیث مختلف ہیں، اس کے متعلق ہم کیا کریں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا کہ میرے بعد اگر تم چاہتے ہو گمراہ نہ ہو جاؤ تو میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ آپ نے پوچھا کہ نماز میں اختلاف ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، ہاتھ کھول کے ہاتھ باندھ، بھائی جب پیغمبر نے بتا دیا کہ اگر تم گمراہ ہی نہیں چاہتے تو تم کس کی اتباع کرو؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی۔ تو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے۔ جب اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں گے تو اہل بیت علیہ السلام نے ہاتھ باندھنے سے منع فرمایا، ہاتھ باندھنا نہ صرف یہ کہا کہ ہاتھ باندھنا سنت نہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ نہ باندھو، ہاتھ نہ باندھو، یہ مجوسوں کی سنت ہے، یہ مجوس کی سنت ہے، یہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے۔ بعد میں مسلمانوں نے جب اسلام وسیع ہو گیا نا، صحابہ نے علاقے فتح کیے، انہوں نے دیکھا کہ مجوسی احترام میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ کرام نے سیکھ لیا کہ بھائی اللہ کے سامنے بھی ہم اسی طرح کھڑے ہو جائے 10 بستہ، تو اس طرح ہاتھ باندھنے کی سنت آغاز ہو گئی۔ وإلا یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، دیکھو صحیح بخاری میں بلکہ میں اردو والی بخاری آپ کو دکھا دوں، یہ تفہیم البخاری ہے، عربی متن مع اردو شرح، ٹھیک ہے نا۔ کس کا ترجمہ ہے؟ مولوی ظہور الباری اعظمی فاضل دارالعلوم دیوبند، ہندوستان کا۔ آپ بھی ہندوستان کے نا یا پاکستان کے؟ آپ؟ جی میں پاکستان کے۔ اچھا، یہ ہندوستان کے، یہ اعظم گڑھ کے، یہ جو اعظمی بولتے ہیں نا، ہندوستان میں ایک بہت بڑا شہر ہے اعظم گڑھ، ادھر بہت سارے محدثین وہاں سے ہیں، تو یہ اعظم گڑھ کے جو علماء ہیں اپنے آپ کو اعظمی بولتے ہیں۔ یہ اتر پردیش میں میرے خیال پڑتا ہے اعظم گڑھ۔ تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 329 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، دیکھیں میں نے سالم سے سنا کہ سالم فرماتے ہیں میں نے ام درداء سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو درداء، ایک صحابی ابو درداء آئے، بڑے غضبناک ہو رہے تھے، میں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ابو درداء کی بات ہے، یہ خود بخاری کیا ہے، شریعت کی کوئی بات بچی نہیں ہے سوائے کہ مثلا صرف نماز جماعت بچ گئی، نماز جماعت بچ گئی، صرف یہ نماز پڑھ دی، یعنی شریعت کی تحریف ہو چکی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات میں نہیں پاتا سوائے کہ نماز اکٹھے پڑھتے ہیں۔ یہ تیسیر الباری بشرح صحیح البخاری، علامہ وحید الزماں کی کتاب ہے، چاپ نعمانی کتاب خانہ لاہور پاکستان میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا، 1990 میں۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں پر یہی حدیث، یہ صفحہ نمبر ہے 421، حدیث نمبر 619 بخاری میں۔ ام درداء سے روایت ہے کہ وہ کہتی تھی ابو درداء صحابی میرے پاس آئے، وہ غصے میں تھے، میں نے پوچھا کیوں غصے میں ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا، بس یہ رہ گیا کہ لوگ مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو مزید اس کے ایک دکھا دوں، اور بھی تو ہے نا علی صاحب، اور بھی تو حدیثیں ہیں نا، اور یہ بھی بخاری میں ہے۔ جب آپ عرض یہ ہے کہ صحابہ نے جب خود شہادت دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے احکام کے سب صحابہ نے چینج کیا، دوسرے لوگوں نے تو صحابہ سے سیکھا، اگر ابو درداء کے زمانے میں کوئی یہود نصارہ وہاں پہ تو فتویٰ نہیں دیتا تھا نا، صحابہ ہی کے اتباع ہو رہی،
صحابہ جب خود کہہ رہے ہیں شریعت انہوں نے چینج کی ہے, نماز وغیرہ کا طریقہ کار سب کا چینج کر دیا ہے, اور یہ ملاحظہ فرمائیے ان کو ہٹانے والا کوئی نہیں تھا. اس کو ہٹانے والا اگر صحابہ نے اگر کوئی چینج کیا ہے, میں بات کرتا ہوں یہ ملاحظہ فرمائیے. فتح الباری بشرح صحیح البخاری ابن حجر کیا فرماتے اسی حدیث کی شرح میں, واللہ ما اعرف من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا. اس کی شرح میں حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں, یرید من شریعت محمد شیئا لم يتغیر عما كان علیہ الا الصلاة في الجماعة. یہ ابو درداء کا غصہ اس بات پہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز باقی بچی نہیں ہے سوائے یہ کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. یعنی وضو کا طریقہ لوگوں نے چینج کیا, اذان کا طریقہ چینج کیا, نماز کا وقت چینج کیا, نماز پڑھنے کا طریقہ چینج کیا, سب چینج کر دیے لوگوں نے, احکام میں انحراف پیش آیا. اچھا پھر فرماتے ہیں ومراد ابی الدرداء, ابو درداء کا مراد کیا, ان اعمال المذکورین حصل فی جمیعها النقص والتغییر الا التجمیع فی الصلاة. مذکورین کے اعمال میں یعنی امت کے اعمال میں, اور یہ کس زمانے کی بات ہے, اواخر خلافت عثمان, یہ اواخر عمر ابو درداء کی بات ہے, اور عثمان کی خلافت کے آخر میں اس کی وفات ہو گئی. اچھا یہ عثمان کی خلافت میں اگر اس کی وفات ہو گئی ہے تو یہ بھائی عثمان کی خلافت میں عمر ابو بکر کی خلافت میں یہ چینجز ہوئی ہے نا, پیغمبر کے زمانے میں تو یہ چینجز نہیں ہوئی ہے, ان لوگوں نے چینج کیا. اب آپ کہتے ہیں کوئی اس کو روکتے نہیں نا بھائی جب ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا, جب آپ کا خلیفہ قرآن کے مخالفت میں کہتا کہ تم نماز نہ پڑھو, جب وہ تیمم والی بات وہ یاد ہے آپ, اور آپ کے خود مسلم میں حدیث دکھا دوں, مسلم میں ایک منٹ بھائی, مسلم کی حدیث آپ کو دکھا دوں, لہذا فرمائیے آپ کہتے ہیں ان کو روکا کیوں نہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھو یہ کتاب ہے صحیح مسلم, اپنی آنکھوں سے دیکھو لوگوں, یہ صحیح مسلم ہے, چاپ دار الفکر, بلکہ میں مسلم میرے پاس اور بھائی ایک منٹ بھائی ایک منٹ, میں تمہوں دکھانا, تسی پنجابی ہو یا ہندوستانی ہو؟ پنجابی ہیں ہم. ہاں تسی پنجابی ہو, میں تمہوں دکھانا ہوں کی گل ہے جی. دیکھو جی ایسے ہی مسلم دی کتاب ہے, کیڑی کتاب ایسے ہی مسلم, مسلم ابن حجاج القشیری نیشابوری, کتاب دار الفکر چھپی ہے سنہ 2010 دار الفکر بیروت لبنان. باب الطلاق الثلاث, 3 دفعہ طلاق دینا. ابھی پاکستان میں کیا ہوتا ہے, ایک آدمی کہتا ہے طلاق طلاق طلاق, کہتا ہے طلاق ہو گئی اب حلالہ کی ضرورت ہے, کہتا ہے کہ نہیں بھائی, کہتا ہے اب طلاق ہو گئی ہے, ہاں اب حلالہ کی ضرورت ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے, یہ روایت ہے مسلم کی, ابن عباس کان الطلاق على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابو بکر کی خلافت میں, اور عمر کی خلافت کے پہلے 2 سال میں 3 دفعہ کوئی طلاق کہتا تھا, وہ ایک ہی طلاق حساب ہوتا تھا. ایک طلاق ہوتی تھی, ٹھیک ہے. ہاں 3 دفعہ آدمی کہہ دے طلاق طلاق طلاق, وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے, یعنی اس کے بعد وہ عدے میں چلی جائے گی, اس میں آپ وہ جب تک عدے میں ہوگا آپ رجوع کر سکتے ہیں, ایک ہی ہوتی ہے اس میں. پھر اگر آپ نے رجوع کر لیا, پھر دوبارہ طلاق دے دیا, پھر وہ دوسری طلاق ہو گئی. پھر جیسے الطلاق مرتان, مرتان, تو اگر پھر طلاق دے دی, پھر آپ نے رجوع کر لی, پھر آپ کی بیوی ہے, پھر آپ نے تیسری دفعہ اگر طلاق دے دی, ہر وہ طلاق کے درمیان کیا ہوتا ہے, عدہ ہوتا ہے, رجوع اور عدہ ہوتا ہے, پھر وہ آپ کے لیے حرام ہے مگر یہ کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرے. اچھا تو یہ طریقہ کار ہوتا تھا. فقال عمر بن الخطاب, یہ ٹھیک ہے نا, یہ طریقہ ٹھیک ہے نا جی, ہاں بالکل. تو عمر کے, تو پیغمبر کے زمانے میں دیکھو ابن عباس کیا کہتے ہیں, ابو بکر کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر کے زمانے میں اور عمر کے پہلے 2 سال میں کیا ہوتا تھا, 3 طلاق 1 طلاق گنتی ہوتی تھی. اچھا پھر کیا ہو گیا, فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناہ, لوگوں نے جلدی کیا ایک ایسی چیز میں جس میں ان کو اور اللہ کی جانب سے فرصت. اللہ کی جانب سے کیا ہے کہ 3 دفعہ طلاق 1 دفعہ نہیں ہوتی بھائی, 3 دفعہ آپ کہہ دو نا, 100 دفعہ کہہ دو, ایک ہی طلاق 1 دفعہ طلاق ہوتی ہے. پھر اس کے بعد عدہ ہوگا, عدہ کے بعد اگر آپ نے رجوع کیا, پھر آپ کی بیوی, پھر آپ نے طلاق, وہ دوسری طلاق, پھر اگر طلاق دے دی, پھر عدہ گزارا, پھر آپ نے رجوع کیا, پھر تیسری دفعہ, وہ 3 اس طرح کہ ہر طلاق کے درمیان عدہ اور رجوع. تو لوگوں نے جلدی کی ہے, لوگ کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق, ایک ایسی چیز میں جس میں اللہ کی جانب سے کیا فرصت ہے. امضیناہ علیہم, کیا کہتے ہیں ہم اس طلاق کو کیا کرتے ہیں, نافذ کر دیتے ہیں. 3 طلاق کو, جو 3 طلاق کہتے ہیں اس کو پیغمبر کی سنت, اس کو چھوڑ کے اس کو 3 طلاق کو 3 طلاق ہی بنا دیتے ہیں. فامضاہ علیہم, اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی. تو یہ کس کا فعل ہے بھائی, اس کے بعد ایک حدیث, دوسرا حدیث, تیسرا حدیث. تو میرے محترم ناظرین دیکھو, آپ کہتے ہیں اس کو روکنے والا کون نہیں, جب آپ کا خلیفہ خود دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت, قرآن مجید کی مخالفت کرتا. الطلاق مرتان, آپ کی خدمت میں عرض کروں, قرآن مجید میں صریح ہے, قرآن مجید میں آیت صریح ہے. دے بیٹھو, قرآن یہی کہتا ہے طلاق دے بیٹھو, اگر وہ رجوع کرنا چاہیں بالکل تو کر سکتے ہیں, ان کو نہ روکو. دیکھو قرآن مجید کی آیت ہے, قرآن مجید کے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان. طلاق 2 دفعہ طلاق دیا جاتا ہے, 2 دفعہ, اس کے بعد تیسری دفعہ اگر طلاق دینا چاہو فامساک بمعروف, چاہے اس کو ساتھ رکھو چاہے اس کو تصریح باحسان. اچھا اس کے ابحاث بہت زیادہ ہیں. اچھا
وہ بھی کس طلاق کی بات ہو رہی جو پہلے والی آیت میں ہے، پہلے والی آیت میں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، ان کے شوہر اگر چاہیں رجوع کر رہے ہیں تو ان کو حق ہے، ٹھیک ہے نا. اس شخص نے قرآن کی مخالفت کی ہے، سنت کی مخالفت کی، وہ کس لیے کہتے ہیں لوگ جلدی کرتے ہیں بھائی، اور بھائی لوگوں کی جلدی کی وجہ سے عمر نے کیا بھائی، عمر نے کیا ہے، میں نے بخاری مسلم نکائی ہے، مسلم نکائی عمر نے کیا ہے. ہم دیکھو نا، آپ کو پوچھا گیا کہ آپ حسین علی طباطبائی کو مانتے ہیں، آپ نے کہا نہیں. کیوں نہیں؟ آپ نے نیلسن نکالا، آپ نے اس لیے نہیں کہ وہ قرآن کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم نے بھی آپ کا یہ عقیدہ اپنا لیا کو اللہ یاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر قرآن کے ساتھ کوئی ٹکرا، عمر آخر کسی آدمی نے لکھی ہے نا یہ کتابیں، آپ کے بقول کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا. آپ نے کہا تھا نا، آپ کی تقریر میں ہے موجود ہے، منع کر دیا کہ آپ کوئی نہ لکھے، آپ قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہ لکھو. تو کسی نے نہیں لکھا. آپ نے کہا کہ صحابہ نے کوئی حدیث نہیں لکھی، خیر القرون کے دور میں کسی نے نہیں. 256 ہجری یہ امام بخاری کا وفات ہے. بخاری اور مسلم اور شیعہ اور سنی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں نا، اور راویوں نے لی ہیں، روایت لی ہے، انسانوں نے لی ہے نا. یاری صاحب ہمیں کیا پتا، اگر اسماء رجال کی، میری بات سنیں تھوڑا 2 منٹ، اگر اسماء رجال کو لیں یہ اس کا جو ہے یہ سند ہے، یہ بالکل صحیح ہے جی، فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں نے فلاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آئے. اصول شاشی میں بھی لکھا ہے، اصول میرے بھائی عرض ہے آپ نے دیکھیں میں نے ابو درداء کی حدیث دکھائی کہ ان لوگوں نے شریعت کے احکام چینج کیے، تو آپ نے پوچھا کوئی روکنے والا نہیں تھا. میں عرض یہ ہے کہ خلیفہ جب خود چینج کرتا ہے نا، خلیفہ جو حاکم وقت ہے عمر بن خطاب ہے، آپ رضی اللہ سب کچھ، وہ جب خود شریعت کو چینج، قرآن کے آیت کے خلاف، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف شریعت کو چینج کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں لوگوں کو جلدی ہے طلاق دینے، لوگوں کو طلاق دینے، اس لیے ہم اس کو چینج. جب پھر آپ روکنے، کون روک رہے، کون روک سکتا ہے پھر اس کو؟ لوگوں نے. آپ مجھے بتائیں یہ جو بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں، حضرت عمر کا مطلب نومینیٹ کیا نا آپ نے، تو یہ کس نے ہمیں بتایا؟ کتابوں نے. ہم نے اس پہ بلیو کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب، اہل بیت، ان پہ بلیو نہیں کیا. حضرت عمر یعنی کہ اس آدمی پہ بلیو کر لیا آپ نے. وہ مجھے بہت اچھا حوالہ دیا، قرآن کا حوالہ دیا کہ طلاق مرات ہیں، طلاق 2 دفعہ ہے، اگر 3 دے دے عدت کے دوران، اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. یہی صاحب یہی ہے نا. کوئی بھی کہے، حضرت عمر کہیں، حضرت علی کہیں، کوئی بھی کہے، کوئی بھی تابعین تک کہیں، ہم مانیں گے. اگر اس سے اگینسٹ کہے گا تو ہم نہیں مانیں گے. اگر حضرت عمر نے کوئی ایسی بات کہی ہے، ہم کیسے مان جائیں گے؟ دلیل نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کہی ہے. دیکھو نا، یہ اپنا میں ابھی تو آپ کے ہاں ابھی احناف سب اسی پیغمبر اور قرآن کی سنت کو چھوڑ دیا نا، عمر کی سنت پہ ہے نا. نہیں عمر کو سنت نہیں، عمر کی ابھی تو یہی ہے، ابھی حالت تو یہی ہے نا، ابھی طلاق کے معاملے میں ابھی حالت یہی ہے. لیکن اب مجھے سیٹسفائیڈ کریں آپ، مجھے نہیں ہے. میں تو اس دور فتن میں نے ہانگ کھولی ہے. میں آپ علم میں میرے سے بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عمر میں آپ میرے سے چھوٹے ہیں، میرے بچوں جیسے ہیں. میری 57 سال عمر ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو عالم مانتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو اللہ جزا دے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتابوں کا سلسلہ، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سارے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا جی. کسی پر اگر ہم صحابہ کو اگر برا نہیں کہیں گے، برا کہیں، ہو سکتا وہ اچھے ہوں. اگر روایات پہ چلیں گے نا، ہم روایات نکالیں گے، بخاری شریف، مسلم شریف، کوئی بھی دنیا کی کتاب لا ریب نہیں ہے. لا ریب تو صرف قرآن ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہم قرآن کے ساتھ ہاں کوئی اگر ٹکرا جاتا ہے، صرف ٹکرا جاتا ہے، وہ عمر کہے، علی کہیں، کوئی بھی اہل بیت کہیں، صحابہ میں سے کوئی کہے، نہیں مانتے آپ کے بقول. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے، شریعت کے مطابق بات کہی ہے. اگر ہم کہیں گے نا اپنا یہی صاحب، متنفر ہو جائیں گے آپ. ہم آپ کا اتنے شوق سے، بہت شوق سے سنتے ہیں. میں اکیلا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، کسی کے پاس وہ یہ کافر، انبلیور، یہ سارے کافر ہو چکے ہیں. کسی کے پاکستان کے حالات آپ کو پتا ہے. آپ اس لیے بخاری کی رٹ لگائی ہوئی انہوں نے. کبھی کسی مجلس میں چلے جائیں، کبھی کسی مدرسے میں چلے جائیں، یا کوئی تقریر سنیں گے، آپ کو صرف بخاری اور روایات میں الجھائیں گے. قرآن کی کوئی بھی درس نہیں دے رہا، میں نے نہیں دیکھا. یا آپ مجھے بتائیں کہ فلاں مکتبہ فکر ہے، وہ صرف قرآن اور قرآن کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہے. ہاں میں کہتا ہوں اگر کسی کے پاس رفع یدین والی آیت ہے، روایت ہی ہے نا، وہ بھی کسی انسان نے لکھی. شکیل بھائی اللہ آپ کو عزت دے، میں آپ کے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. بڑی پیاری باتیں کی آپ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بننے کی اور قرآن و سنت، صحیح سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں آپ کو دعا گو ہوں. آمین. جزاک اللہ جی. پھر بھی موقع دینا مجھے. حتماً. تھینک یو سر. علیکم السلام.